بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس کے قبضہ قدرت پوری کائنات ہے، اور کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہم لوگوں نے ایک خط کا ذکر سنا ہوا ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کی طرف لکھا تھا، بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط ہیں، ان میں سے ایک خط کا آج ہم ذکر کرتے ہیں، جس خط میں سے ہمیں دو اہم سبق سمجھنے کے لیے دو اہم نقطے ملیں گے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو۔ ایک بڑھیا گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، عرض کی اے امیر المومنین، مجھے رات کو جلانے کے لیے کچھ ایندھن، کچھ تیل کی ضرورت ہے جو آپ مجھے فراہم کریں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو کہا کہ ان کو ایندھن وغیرہ فراہم کیا جائے۔ تو وہ بڑھیا وہاں سے ایندھن لیا، تیل لیا اور نکل پڑی اپنے گھر کی طرف۔ تو راستے میں آئی تو اس کو پاؤں کہیں پھسل گیا، اس کا کوئی پتھر آگے آ گیا، کوئی چیز آ گئی تو وہ گر پڑی، اور اس کے ہاتھ سے وہ جو پیالہ تھا جس کے اندر اس کے پاس تیل وغیرہ تھا وہ گر گیا سارا زمین کے اوپر۔ تو ادھر سے اٹھی، پھر دوبارہ واپس حضرت امیر المومنین کے پاس آئی، عرض کی اے امیر المومنین، میرا جو آپ نے ایندھن دیا تھا، مجھے جو تیل دیا تھا وہ گر گئے، ضائع ہو گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو حکم کیا کہ ان کو دوبارہ جو ہے نا ایندھن وغیرہ فراہم کیا جائے، تیل فراہم کیا جائے۔ تو اس بوڑھی عورت نے اصرار کیا کہ اے امیر المومنین، میں نے اپنا جو حق تھا وہ میں لے چکی ہوں وہاں سے بیت المال سے، ابھی میں دوسرا نہیں لوں گی، کسی اور کا حق میں نہیں لوں گی۔ تو حضرت امیر المومنین نے کہا آپ نے وہ خود ضائع تھوڑے کیا ہے، وہ آپ سے ضائع ہو گیا ہے تو آپ لے جائیں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے چاہیے تو اپنا چاہیے، دوسرے کا حق مجھے نہیں چاہیے، جو میں نے حق لیا ہے اپنا وہی مجھے چاہیے۔ ایک سبق ہمیں اس جگہ میں مل گیا کہ اپنا حق ہی لینا ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کو بیت المال سے، سرکاری خزانے سے مل رہا ہے تو آپ نے نہیں لینا، اپنے حق ہی لینا ہے، کیونکہ وہ کسی دوسرے کا حق ہوگا جو آپ کو ملے گا۔ تو حضرت عمر فاروق نے کافی اصرار کیا، وہ بڑھیا انکار کرتی رہی۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس کو خط لکھ کے دیا، ساتھ ایک غلام بھیجا، غلام کو کہا کہ یہ خط جا کے جہاں اس بڑھیا کا نقصان ہوا ہے، تیل گر گیا ہے، ادھر جا کے اپنے زمین کے اوپر یہ خط رکھنا ہے۔ تو بڑھیا ساتھ چل پڑی غلام کے ساتھ، تو چلے جہاں پر وہ اس کا تیل گرا ہوا تھا، تو وہ خط اس نے غلام نے ادھر رکھا تو زمین سے تیل اوپر نکل کے باہر آ گیا۔ تو انہوں نے کوئی چھوٹا سا کھڈا سا بنایا ہوگا، اس میں تیل نکل آیا، وہاں سے انہوں نے تیل نکالا، جتنا اس کا گرا تھا وہ لے کے بڑھیا چلتے بنی اپنے گھر چلی گئی۔ تو پھر جب لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے پوچھا، اصرار کیا کہ آخر اس خط کے اندر لکھا ہوا کیا تھا۔ تو اس غلام کو تو حضرت عمر فاروق نے پہلے منع کیا ہوا تھا، پھر اجازت دے دی کہ آپ لوگوں کو بتا دو بے شک۔ تو خط میں لکھا ہوا تھا کہ اے سرزمین، اگر آپ نے اس بڑھیا کا تیل ایندھن واپس نہیں کیا تو میں تیری اسی جگہ کے اوپر بے نمازی کو دفن کراؤں گا۔ کتنا بڑا اللہ، ہم تو نماز کچھ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ ادھر ہمیں دوسرا پوائنٹ مل گیا، دوسرا نقطہ مل گیا کہ سب سے اہم چیز ہے نماز۔ اس زمین پھر انکار کر دے کہ مجھے بے نمازی نہیں چاہیے، مجھے نمازی چاہیے، تو لہٰذا اپنا تیل لے اور ادھر نکلتے بنے، تو مجھے اپنے پاس بے نمازی نہیں چاہیے۔ تو سب سے پہلے کہ اپنے حق تک ہی رہنا ہے، کسی کا حق نہیں مارنا۔ ایک پوائنٹ تو یہ ہو گیا، حق نہیں مارنا، اپنا حق ہی لینا ہے، چاہے آپ کو سرکاری خزانے سے مل رہا ہے یا کسی جگہ سے مل رہا ہے یا کہیں پہ بانٹ رہے ہیں کوئی چیز، تو آپ نے ایک بار لینا ہے، حق لینا ہے، دوسرے کا حق کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آ گئی نماز۔ نماز کو بھی ہم ایزی لے لیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو نماز اگر ہم پڑھیں گے اور کسی کا حق نہیں کھائیں گے تو پھر ظاہر بات ہے تو پھر تو ہم ولی اللہ ہو گئے، ایک ایمان والے ہو گئے، جو اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں وہی ہو گئے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اگر ہو سکے تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔